معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج 11 رمضان المبارک مطابق 5ویں بروز منگل ہے۔ آج کی ہماری 25ویں نشست ہوگی 11 تاریخ کی مناسبت سے محبوب سبحانی معشوق ربانی غوث سمدانی خطب ربانی شیخ القل قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند کرامات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور بارگاہ غوثیت معاب میں عرض گزار ہوں کہ وہ اپنی بارگاہ میں اس ذکر خیر کو قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیں، اور آپ کا دست شفقت ہمارے سروں پر اور ہماری آنے والی نسلوں کے سروں پر قائم و دائم رہے، اور آپ کی نسبت کے فیضان سے ہم دونوں جہاں میں سرخرو رہیں، آمین ثم آمین۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسے واقعات بتلاؤں گا جو آپ کے معلومات میں اضافے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے مدرسے میں 13 علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 طلبہ فارغ التحصیل ہو کر نکلتے، اور آپ نے 90 برس تک عمر پائی۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور غوث پاک کے تلامذہ کی کیا تعداد ہوگی۔ اپنی عمر کے آخری حصے تک آپ نے درس دیا۔ حضور غوث پاک امام التفسیر، امام الفقہ، امام الحدیث و سرفنہو تھے۔ آپ کے درس مبارک میں کم از کم 70,000 لوگ شریک ہوتے، اور آپ کی آواز سب لوگوں تک ایک ساتھ پہنچتی تھی۔ یہ آپ کی کرامت تھی، اور آپ کی مجلس میں 400 سے زیادہ حضرات دوات قلم لے کر بیٹھتے اور حضور غوث پاک کے ارشادات خلق فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی اور اس کی 40 تشریحات بیان فرمائی، اور سب الگ الگ۔ آپ کی مجلس باز میں حضرت خضر علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے، اور بعض اوقات آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اصحاب کے تشریف لاتے اور حضور غوث پاک کی ہمت بڑھاتے۔ حضرت گرامی سلطان صلاح الدین ایوبی کا آپ تو نام سنا ہی ہوگا۔ جب اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو آپ کی فوج میں آدھے سپاہی حضور غوث پاک کے اور آدھے زید امام غزالی کے تلامذہ تھے۔ تلامذہ یعنی شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں علامہ جوزی، جو اپنے ہمسر ایک عالم کے ساتھ حضور غوث پاک کے درس میں تشریف لائے۔ حضور غوث پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کی۔ علامہ ابن جوزی نے کہا کہ یہ تفسیر مجھے معلوم ہے۔ اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 تفسیریں بیان کی، اور ہر تفسیر کے بیان پر ابن جوزی کہتے رہے کہ یہ تفسیر مجھے معلوم ہے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں تفسیر شروع کرے تو ابن جوزی نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم۔ جب 13ویں شروع ہوئی تو کہا کہ پھر یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح حضور غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان فرمائی، اور 12ویں سے لے کے 40ویں تفسیر تک علامہ ابن جوزی نے یہی کہا کہ یہ تفسیر مجھے نہیں معلوم، یہ تفسیر مجھے نہیں معلوم۔ اور 40 تفسیر کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب ہم حال سے حال کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ نے شروع کر دی۔ سامعین پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اور علامہ ابن جوزی اٹھے اور اپنے کپڑے تار تار کر لیے
اور بے خود ہو کر گر پڑے۔ حضور غوث پاک کی ایک مجلس میں نحو اور ادب کے ایک بہت بڑے امام بغوی شریک محفل ہوئے۔ آپ بہت بڑے نحو ادب کے امام تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حضور پاک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بہت سے شعر ادب و نحو کے متعلق کہتے ہیں، کیونکہ مجھے اس کا بہت شغف تھا۔ میں شریک مجلس ہوا تاکہ نحو اور ادب کے شعر سنوں، اور میں نے اپنے ساتھ ایک لمبا دھاگا رکھ لیا تاکہ ہر شعر پر ایک گانٹھ مار لوں اور بعد میں گر لوں کہ حضور غوث پاک کی مجلس میں جملہ کتنے شعر فرمائے۔ حضور غوث پاک کی مجلس شروع ہوئی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع بموقع نحو و ادب کے ایسے بہترین شعر فرمانے لگے، اور میں نے ہر شعر پر ایک گانٹھ مار لیے، یہاں تک کہ میں نے 70 گانٹھ مار لیے، اور اب گانٹھ مارنے جگہ باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے بغوی، میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں مارتے ہو۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک کا کشف، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسلہ صاحب حضرت سیدنا امام حسن عسکری سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور غوث پاک کے آنے کی پیشن گوئی پہلے ہی فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ ہماری نسب سے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور ہماری یہ امانتیں امامہ شریف، عصا مبارک اور دیگر تبرکات ہمارے بعد ان تک پہنچا دینا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب وقت آنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے چاروں طرف ہونے لگے، تو وہ صاحب جن کے پاس یہ امانتیں تھیں، انہوں نے آپ کے حوالے کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں تشریف لائے۔ تو حضور غوث پاک نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، لاؤ جی ہمارے دادا کی امانت ہے۔ یہ حضور غوث پاک کا علم کشف تھا۔ حضور غوث پاک کی ایک مجلس کے موقع پر ایک شخص جس کا نام ابو الحسن تھا، یہ سوچ کر آیا کہ آج جو بات میرے دل میں ہے حضور غوث پاک اسی پر گفتگو فرمائے تو میں جانوں گا۔ محفل میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج معرفت پر گفتگو ہو۔ حضور غوث پاک نے معرفت پر گفتگو شروع کر دی۔ پھر اس نے سوچا کہ حضرت تقدیر خضا و خدر پر گفتگو کریں، تو حضور غوث پاک نے تقدیر خضا و خدر پر گفتگو شروع فرما دی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت شرک کے متعلق گفتگو فرمائیں، تو حضور غوث پاک نے قرآن پاک کی آیت ان الشرک لظلم عظیم تلاوت فرمائی۔ اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ اتفاقی بات ہو، اگر اس بار حضور غوث پاک علم غیب پر گفتگو فرمائیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً علم غیب پر گفتگو شروع کر دی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ حضور فنا اور بقا پر گفتگو فرمائیں، تو پھر آپ نے اسی موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ وہ ابھی اور کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو الحسن، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ بس حضور غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا کہ ابو الحسن نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور کہنے لگے کہ میرے ظاہر و باطن میں اب صرف اللہ اللہ جاری ہو گیا ہے۔ حضور غوث پاک ظاہری اور سوری کے معنی نے آواز آپ کی میں بے انتہا خوبصورت ہے۔ آپ کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا، ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ آپ پر فدا ہو جاتا تھا، اور آپ کی مبارک آواز ایسی ہی دل نشین تھی جو سامعین کے دل میں گھر کر لیتی تھی۔ حضرات گرامی،
جو واقعہ میں آپ کے گزار کرنے والا ہوں، یہ واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت غوث پاک سے بھی منسوب ہے، واللہ عالم۔ ایک دہریہ حضرت بڑے پیر کے زمانے میں یہ چیلنج کر دیا کہ ایک خدا سے پہلے کیا ہے اور دوسرے خدا کس رخ سے دیکھ رہا ہے اور تیسرا خدا اب کیا کر رہا ہے۔ لوگوں میں ایک شور ہو گیا۔ جب یہ سوالات حضرت بڑے پیر یعنی حضور غوث پاک تک پہنچے تو آپ ابھی بہت کم سین تھے، یعنی چھوٹی عمر تھی۔ آپ اس دہریے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تیرے سوالات کیا ہیں بتلا، میں اس کا جواب دینے آیا ہوں۔ ایک مجمع لگ گیا، سب حضور غوث پاک کی کمسینی اور سوالات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اس دہریے سے کہا کہ بتا تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ تو اس دہریے نے کہا خدا سے پہلے کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، 10 سے لے کر 1 تک الٹی گنتی کرو۔ اب وہ دہریہ یہ 10 سے لے کر 1 تک گنتی کر رک گیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا 1 سے پہلے کیا ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسرے سوال کے مطابق پوچھا، اس نے کہا کہ خدا کس رخ سے دیکھ رہا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چراغ لاؤ۔ چراغ لایا گیا اور اسے روشن کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس دہریے سے یہ چراغ کس رخ سے روشنی بکھیر رہا ہے؟ اس کا کوئی رخ نہیں ہے، یہ ہر سمت سے روشنی بکھیر رہا ہے۔ اس نے کہا اور پھر وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آخری سوال بتایا خدا اب کیا کر رہا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا جواب اس کا میں ایسے نہ دوں گا۔ آپ نے کہا تو کرسی سے اتر اور نیچے کھڑے رہے، میں کرسی پر بیٹھ کر اس کا جواب دوں گا۔ وہ کرسی سے اترا اور نیچے کھڑا ہو گیا۔ آپ کرسی پر تشریف رکھے اور فرمایا خدا اب مجھ کو عزت سے نواز رہا ہے اور تجھے ذلیل کر رہا ہے۔ یہ جواب سن کر مجمع خوشی سے جھومنے لگا اور یا غوث کے نعرے لگانے لگا، اور وہ دہریہ اپنے کہنے پر پچھتاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حضرات ایک ایسا ہی اور واقعہ ہم کو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دہریے نے معراج النبی کا انکار کر بیٹھا اور کہا کیا آسمان میں کوئی دروازہ یا کوئی سوراخ ہے جو اوپر گئے ہوں؟ جب حضور غوث پاک تک یہ بات پہنچی تو آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا تیرے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ پھر حضور غوث پاک نے فرمایا تو پہلے کرسی سے اتر، کیونکہ تو سوالی ہے اور میں جواب دینے والا ہوں۔ میرا مقام اوپر ہے اور تیرا مقام نیچے۔ وہ دہریہ کرسی سے اترا اور آپ کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ ایک آئینہ لاؤ۔ آئینہ لایا گیا۔ آپ نے آئینہ اس کے حوالے فرما دیا اور کہا اسے دیکھو اس میں کیا ہے۔ اس دہریے نے آئینہ دیکھا اور کہا کہ اس میں میں خود نظر آ رہا ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کیا آئینے میں کوئی سوراخ ہے یا آئینے میں کوئی دروازہ ہے جس کے اندر سے تو داخل ہوا ہے؟ وہ یہ جواب سن کر غوث پاک کا لاجواب ہو گیا۔ حضرات حضور غوث پاک کے بے شمار کرامتیں ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے
کہ آپ کو ایسے واقعات بتلاؤں جو بہت سننے کو کم ملتے ہیں، یا بعض حضرات پہلی بار سن رہے ہوں. اس کا فیصلہ آپ کریں گے. آپ کی ہمت افزائی کا منتظر ہوں گا. اپنی پرخلوص دعاؤں میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو یاد رکھیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.